نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ عزیزان علی مرتبت، احباب زندگات، شرکائے نماز جمعہ، انشاءاللہ العزیز آج کے جمعہ المبارک کے خطبے میں قربانی کرنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرنے والے کی سزا۔ صاحب حیثیت ہے، اللہ نے وسائل دیے ہیں، مگر کنجوسی کی وجہ سے قربانی نہیں کر رہا، اس کی سزا کیا؟ اور جو شخص خوش دلی سے، خندہ پیشانی سے اللہ رسول کی رضا کے ارادے سے سنت ابراہیمی پہ عمل پیرا ہونے کی نیت سے قربانی کرتا ہے، اس کی جزا کیا؟ یہی موضوع ہے ہمارا آج کے خطبہ جمعہ المبارک۔ سب سے پہلے آپ بطور حوالہ کتاب کا نام اپنے حافظے میں جذب کریں۔ کتاب کا نام ہے درۃ الناصحین، اور اس کے مصنف کا اسم گرامی ہے علامہ عثمان ابن حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آقا کی زبان اقدس سے یہ الفاظ صادر ہوئے، فرمانے حبیب خدا، من کان لہ سعۃ فلم یدع فلیمت ان شاء یہودیا او ان شاء نصرانیا۔ آقا نے فرمایا، پورے جلال کے عالم جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، سرمایہ دار ہے، دولت مند ہے، صاحب نصاب ہے، صاحب حیثیت ہے، قربانی کرنے پہ قادر ہے۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ جو شخص قربانی کرنے جوگا ہے، جو شخص قربانی کرنے جوگا ہے مگر تنگ دلی کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے، کم ہمتی کی وجہ سے، بے حوصلگی کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں میرے مال میں کمی واقع نہ ہو جائے، وہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے۔ دیکھیے، آقا اس شخص کی بات نہیں کر رہے
کہ جو قربانی کرنے کے قابل ہی نہیں. آقا اس آدمی کے متعلق اظہار خیال نہیں کر رہے کہ جو قربانی کرنے کے وسائل ہی نہیں رکھتا. اسے خارج کر دیا, اسے مستثنا کر دیا, اسے زیر گفتگو لائے ہی نہیں. بولیے کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص قربانی کرنے کے وسائل رکھتا ہی نہیں مگر دل میں یہ خواہش ہے, نیت ہے کہ اگر اللہ نے مجھے وسائل دیے ہوتے تو میں قربانی ضرور کرتا, اس کی قربانی نہ کیے جانے کے باوجود بارگاہ خدا میں قبول ہی قبول ہے. اس لیے کہ اللہ عمل بعد میں دیکھتا ہے, نیت پہلے دیکھتا ہے. سبحان اللہ. قربانی کرنے کے وسائل نہیں ہیں مگر دل میں نیت ہے کہ اگر میں صاحب وسائل ہوتا تو قربانی ضرور کرتا. سبحان اللہ. تو قربانی نہ کرنے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں نیت کی وجہ سے اسے قربانی کا ثواب دے دیا جاتا. جب تک آپ میرے پاس گفتگو ذرا اہم ہے, آپ میرے پاس بولیے دوستو, توجہ ہے نا, طبیعتیں حاضر ہیں نا, میں کچھ عرض کروں. یہ تفریقات آپ خود کرتے رہے, یہ مستثنیات آپ خود کرتے رہے. میں سمجھا رہا ہوں, سمجھتے آپ خود رہے. یہ تقسیمیں آپ خود کرتے ہیں. آقا نے فرمایا اب پھر واپس آؤ, تو مجھے بیچ میں تشریح کرنا پڑ گئی, تفریق کرنا پڑ گئی ان لوگوں کے بیچ کہ جو قربانی کرنے کے وسائل رکھتے ہیں مگر کنجوسی کی وجہ سے قربانی نہیں کرتے, اور ان لوگوں کے بارے میں کہ جو قربانی کرنے کے وسائل ہی نہیں رکھتے مگر دل میں نیت ہے. تو ان دو گروہوں کے درمیان مجھے تقسیم کرنا پڑ گئی. پھر واپس لوٹ کے آتے ہیں موضوع گفتگو اور نفس مضمون کی طرف. آقا نے فرمایا من کان لہو سیاتن ثم لم یضح فلیمت ان شاء یہودیا او ان شاء نصرانیا. جو شخص صاحب نصاب, صاحب استطاعت, صاحب حیثیت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو میری طرف سے وہ چاہے یہودی ہو کے مرے, چاہے عیسائی ہو کے مرے, مجھے ایسے امتی کی کوئی پرواہ نہیں. مجھے ایسے امتی کی کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ چاہے یہودی ہو کے مرے, وہ چاہے عیسائی ہو کے مرے, مجھے ایسے امتی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ بات وہ کہہ رہا ہے جسے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر دیا. اللہ اللہ
کیا کہہ گیا خدا کی قسم؟ سجاد بھائی میں کیا کہہ گیا؟ کچھ نہ کہنے کے باوجود میں بہت کچھ کہہ گیا. بول یار سونے سبحان اللہ. کیوں خاموش ہو گیا ہے یہ؟ سبحان اللہ. جی یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ وہ نبی کہہ رہا ہے جسے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. رحمت للعالمین کہہ رہا ہے کہ جو شخص قربانی کے وسائل دستیاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، میری طرف سے وہ چاہے یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، مجھے ایسے امتی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ بات کہہ کے گویا کہ سرکار نے بتا دیا کہ میری رحمت اسے ملتی ہے جو قربانی کے وسائل رکھتا ہے اور پھر قربانی کرتا ہے، اور جو قربانی کے وسائل رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، میری رحمت کے سمندر میں سے اسے ایک قطرہ نہیں ملے گا. اللہ 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 اللہ. فَلْيَمُتْ، رک جائیے ان الفاظ میں. فَلْيَمُتْ ان شاء یہودیًا او ان شاء نصرانیًا، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے، چاہے عیسائی ہو کے مرے. سجاد بھائی جلال دیکھیں آقا کا. یعنی حضور ایسے امتی کے ساتھ اپنا ناطہ ہی توڑ رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ. جی بابا جی آپ نے کیا کہا؟ کچھ نہیں لگتا اور میرا کچھ نہیں لگتا. یہ بابا جی نے کہا بالکل صحیح کہا. ایسا امتی میرا کچھ نہیں لگتا. سرکار قطع تعلق کر رہے ہیں. نہیں سمجھے؟ سمجھا دوں. اس حدیث میں حضور ایسے شخص کے ساتھ کہ جو قربانی کر سکتا ہے مگر کنجوسی کی وجہ سے قربانی نہیں کرتا، حضور آنکھ کرنے کا اشتہار شائع کر رہے ہیں. اچانک کیوں آنکھ کیا؟ سبحان اللہ. میں تیرے کسے ٹولو فیل دا ذمہ دار نہیں، تینوں آنکھ کی. سبحان اللہ. اگر توجہ فرمائیں تو اب تک کی گفتگو کا لب لباب ایک جملے میں کر دوں. حضور نے یہ کہہ کر کہ من کان لہو سیئتن ثم لم یدہ فلیمت ان شاء یہودیا او ان شاء نصرانیا، جو شخص قربانی کرنے کے وسائل رکھنے کے باوجود تھوڑ دلی کی وجہ سے قربانی نہیں کرتا، وہ چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے عیسائی ہو کے مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. سنا یار میں کیا جملہ کہنے لگا. حضور نے یہ کہہ کر کہ وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ کہہ کر حضور نے بتا دیا کہ جو شخص قربانی کرنے کے وسائل رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، مجھے خطرہ ہے کہ وہ کہیں بے ایمان ہو کے نہ مر جائے. اللہ 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 اللہ.
اللہ 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 واہ 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 بلے سبحان اللہ. اب سمجھ میں آ رہی ہے قربانی کی اہمیت کیا ہے؟ اور پتہ چل رہا ہے جو بخل کی وجہ سے قربانی نہیں کرتا اس کے لیے سزا کیا ہے. پھر آقا نے فرمایا ایک اور حدیث پاک میں من کان لہ سیئۃ فلم یضحک فلا یقربن مصلانا. اللہ اللہ اللہ. جو شخص جی قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے مگر تنگ دلی کی وجہ سے وہ قربانی نہیں کرتا، آقا نے فرمایا فلا یقربن مصلانا. وہ ہماری عیدگاہ کا رخ بھی نہ کرے. فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کا رخ بھی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے ارد گرد پھٹکنے بھی نہ پائے. نہیں سمجھے؟ سمجھا دیا ہوں نا. آقا نے فرمایا جیڑا بندہ قربانی کرن جوگا ہوئے پھر قربانی نہ کرے اور میری عیدگاہ وچ بھی نہ آئے. کیوں؟ ایس لئی کہ میں اودی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. کوئی ہے کسے سنائے گا یہ باتیں؟ سبحان اللہ. سلامت رب سبحان اللہ جی سبحان اللہ. وہ ساڈی عیدگاہ بھی نہ آئے، ساڈی عیدگاہ بھی نہ آئے ایس لئی کہ میں اودی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. آپ مجھ سے پوچھیں شاہ جی بتائیں جو شخص قربانی کے وسائل رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے اس کی سزا کیا ہے؟ میں جواب دوں گا اس سے بڑھ کے سزا کیا ہو سکتی ہے کہ مصطفیٰ اس کا چہرہ دیکھنے کے روادار نہیں ہے. توجہ فرمائیے میرے عزیز. سبحان اللہ. من کان لہ سیئۃ فلم یضحک فلا یقربن مصلانا. رانا جی اللہ سلامت رکھے. جو شخص قربانی کرنے کے قابل ہے مگر ذہن میں شیطانی وسوسے آ گئے، میری دولت کھٹ نہ جائے، مال و متاع میں کمی لاحق نہ ہو جائے، لالچ کی وجہ سے، دل کی گھٹن کی وجہ سے وہ قربانی کرتا نہیں ہے. آقا نے فرمایا لا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے. نہیں سمجھے؟ لے اب سمجھا دیتا. جو شخص قربانی کرنے کے لائق ہے، کر سکتا ہے، رسائی ہے، قدرت رکھتا ہے، مگر دل کی کنجوسی کی وجہ سے وہ قربانی نہیں کرتا،
آقا نے فرمایا جو قربانی کرنے کے لائق ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا اس بدبخت کو نماز عید پڑھنے کا بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ وہ مصطفیٰ، یا جملہ سنو، وہ مصطفیٰ جو انسانوں کو نہیں تمام مخلوقات کو ان کے حقوق دلاتا ہے۔ سجاد بھائی جملہ سنو، وہ مصطفیٰ جو صرف انسانوں کو نہیں تمام مخلوقات کو ان کے حقوق دلاتا ہے، وہ مصطفیٰ قربانی کے وسائل رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرنے والے سے نماز عید پڑھنے کا حق چھین رہا ہے۔ پھر آقا نے فرمایا خیار امتی میں یدیحون و شرار امتی من لا یحدون۔ فرمایا میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو قربانی کرتے ہیں۔ واہ واہ، میری امت کے حاجی صاحب بہترین لوگ وہ ہیں جو قربانی کرتے ہیں، اور میری امت کے برے ترین لوگ وہ ہیں جو قربانی نہیں کرتے۔ اب کہ مجھ سے پوچھے شاہ صاحب بتائیں اچھے لوگ کون ہیں، برے لوگ کون ہیں؟ میں کہوں گا بھائی میں کون ہوتا ہوں؟ اچھوں بروں میں تفریق کرنے والا۔ اچھے بروں میں تفریق مصطفیٰ 1400 سال پہلے کر گئے۔ سرکار خود بتا گئے اچھے وہ ہیں جو قربانی کرتے ہیں، برے وہ ہیں جو قربانی نہیں کرتے۔ بولیے نا یار سبحان اللہ جی، لمبے چوڑے اعمال کیا دیکھنے، سارے کرتوت کیا دیکھنے، پورا کردار اور سیرت کیا دیکھنی، ساری زندگی کے کاموں پہ نظر کیا ڈالنی، بس ایک کام دیکھ لو، اگر قربانی کرتا ہے تو اچھا ہے، نہیں کرتا تو برا ہے۔ بیٹھے کہ ڈر گئے بندہ ترنا کہیں دا پانی پلا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حیدری، نعرے غوثیہ، نعرے غوثیہ، شیخ دادر، حمایت سنت، حمایت سنت، شریعت سنت۔ میری کیا حیثیت ہے بھائی؟ میں اچھوں اور بروں میں تقسیم کروں، حد بندی کروں؟ یہ کام مصطفیٰ 1400 سال پہلے اپنی زبان سے خود کر گئے۔ میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو قربانی کرتے ہیں، اور برے ترین لوگ وہ ہیں جو قربانی نہیں کرتے۔ یار میں کتنا بڑا جملہ کہنے لگا، پایا چپ نہ کری یار خدا دا واسطہ، اے جملے تے نہیں، اگے تیری مرضی میں تیرے نال ہاں، تو چپ میں بھی چپ، تو بولے گا میں بھی بولا، پر اے جملے تے تینوں میرے نال بولنا تھا، پورے مجمع میں۔ تینوں سے مراد پورا مجمع ہے کہ فرد واحد نہیں، میں پورے مجمع سے مخاطب ہوں جی، اس جملے میں سب نے بولنا ہے۔ میری امت کے رانا جی سنیے گا، میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو قربانی کرتے ہیں، اور میری امت کے برے ترین لوگ وہ ہیں جو وسائل ہونے کے باوجود تنگ دلی کی وجہ سے قربانی نہیں کرتے۔ پھر سنیے، بہترین لوگ وہ میری امت میں جو قربانی کرتے ہیں، برے ترین لوگ وہ میری امت میں جو قربانی
نہیں کرتے. اب آپ مجھ سے پوچھیں شاہ صاحب اچھے لوگ کون ہیں, برے لوگ کون ہیں؟ یا مجھ سے پوچھیں قربانی کرنے والوں کا اجر کیا ہے اور قربانی نہ کرنے والوں کی سزا کیا ہے؟ تو میں جواب دوں گا قربانی کرنے والوں کا اجر اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ انہیں مصطفیٰ نے اچھا کہہ دیا ہے. یار میں کیا کہہ گیا. اللہ اللہ یہ آپ کی قدردانی چاہیے بھائی, قدردانی چاہیے جملے پہ بولو یار. اللہ اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ رفیہ, شمس خطابت, شمس خطابت, حمایت سنت. سوال ہے جی, قربانی کرنے والے کا اجر اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ اسے مصطفیٰ نے اچھا کہہ دیا ہے, اور جسے مصطفیٰ اچھا کہہ دے اس سے اچھا ہو کوئی نہیں سکتا. اور قربانی نہ کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ اسے مصطفیٰ نے برا کہہ دیا ہے, اور جسے مصطفیٰ برا کہہ دے اس سے زیادہ برا ہو کوئی نہیں سکتا. پھر آقا بولے, فرمایا عزموا تحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم. بولن پہ لاک ڈاؤن نہیں لگا, اللہ بچائے. بیان سنو جملے کا ختم. عزموا تحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم. واہ میرے آقا. فرمایا قربانی کے جانوروں کو بوجھ نہ سمجھا کرو, باعث زحمت نہ سمجھا کرو, یہ نہ سوچا کرو تمہیں بہت محنت کرنا پڑتی ہے انہیں سنبھالنے کے لیے, بڑا کھپنا پہندا ہے نہ دیکھا, آگے پیچھے بھاگ دوڑ کرنا پڑتی ہے, صبح و شام نگہداشت کرنا پڑتی ہے, آب و دانے کا چارے کا خیال رکھنا پڑتا ہے, گرمی سردی سے بچانا پڑتا ہے. قربانی کے جانور کے لیے بڑا پسینہ بہانا پڑتا ہے, اس کی دیکھ بھال دل و جان سے کرنا پڑتی ہے, بڑا محنت طلب کام ہے. رات دن قربانی کے جانور کی خدمت کرنا پڑتی ہے. آقا نے فرمایا نا قربانی کے جانور کو اپنے لیے باعث آزار نہ سمجھو, تکلیف دہی کا ذریعہ نہ سمجھو, بلکہ عزموا تحایاکم, قربانی کے جانور کا ادب کیا کرو. سبحان اللہ.
سبحان اللہ. عزموا ضحایاکم فانھا علی الصراط مطایاکم. قربانی کے جانور کا ادب کیا کرو. قربانی کے جانور کے سر پہ دستے شفقت پھیرا کرو. قربانی کے جانور سے پیار کیا کرو. قربانی کے جانوروں کی خدمت کیا کرو جہاں تک ممکن ہو سکے. ان کی تعظیم کیا کرو. دیکھ بھال میں کوئی دقیقہ فروغ داشت مت دیا کرو. کوئی کسر مت چھوڑا کرو. آگے پیچھے پھرا کرو. عزموا ضحایاکم. قربانی کے جانور کی عزت کیا کرو. عزموا ضحایاکم. قربانی کے جانور کی عزت کیا کرو. آگے عزت کرنے کی وجہ بتا دی. فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَایَاکُمْ. کیونکہ قربانی کے جانوروں نے پل صراط پہ تمہارے لیے سواریاں بننا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولیے نا یار. فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَایَاکُمْ. کیونکہ قربانی کے جانوروں نے قیامت کے دن پل صراط پہ تمہارے لیے سواریاں بننا ہے. تم دنیا میں قربانی کے جانوروں کی عزت کیا کرو تاکہ یہ قیامت کے دن پل صراط پہ تمہیں عزت سے اپنے اوپر سوار کرا کے پل صراط پار کرا دے. اللہ اللہ اللہ. پھر آقا بولے. اب آخری حدیث سنیے. پھر آقا نے فرمایا الا ان الاضحیہ من الاعمال المنجیہ تنجی صاحبہا من شر دنیا والآخرہ. الا سن لو, خبردار ہو جاؤ. آگاہ ہو جاؤ. الا ان الاضحیہ من الاعمال المنجیہ. سن لو, قربانی نجات دلانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے. قربانی اعمال نجات دلانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے. کیا مطلب؟ قربانی نجات دلاتی ہے. سرکار کس شے سے نجات دلاتی ہے؟ اس کا جواب دیا اگلے جملے میں. فرمایا تنجی صاحبہا من شر دنیا والآخرہ. قربانی کا جانور شر دنیا سے بھی بچاتا ہے, شر قیامت سے بھی بچائے گا. سبحان اللہ. قربانی کا
جانور شر دنیا سے بھی بچاتا ہے، شر قیامت سے بھی بچائے گا۔ اور تو نبیاں ولیاں دیاں گلاں کرنا ہے، ایتھے تے قربانی دے جانور مشکل کشائی کرن دے۔ اللہ سلامت رکھے جی، یہ حق ادا کر دیا جی، اب اپنے حق ادا کر دیا۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ بہت اعلیٰ معیار پہ آپ نے یہ بات سنی، دل خوش کر دیا ماشاء اللہ۔ بھائی جتنے تھوڑی تعریف کرنا بنتی ہے نا، اتنے میں پھر دل کھول کے کرنا، جتنے میں تھوڑی خاموشی دیکھنا پھر اتنے میں نکتہ چینی تو بات نہیں آتی۔ ہوں تعریف نہیں کرن دے کدا کتا دی قسم جملہ سناتا ہے، بولیے یار اللہ تو سلامت رکھے۔ واہ واہ واہ، کوئی سنے تو ایسے سنے جیسے آپ سنے، اللہ لمبی زندگی دے آپ جی۔ تنجی صاحبہا من شر دنیا والآخرہ، قربانی کا جانور شر دنیا سے بھی بچاتا ہے، شر قیامت سے بھی بچائے گا۔ چلیا تو نبیاں ولیاں دیاں گلاں کرنا ہے، ایتھے تے قربانی دے جانور اسے کشائی کرن دے۔ جی ارے قربانی کا جانور قربانی کرنے والے کو دنیا کے شر سے بھی بچائے، قیامت کے شر سے بھی بچائے، یہ بات تجھے ہضم ہو جاتی ہے، اس بات پہ اعتراض نہیں کرتا، یہ بات قبول ہے، یہ بات برداشت ہے، یہ بات سنتا بھی ہے، خود بیان بھی کرتا ہے، اس بات پہ عقیدہ تیرا برقرار ہے، قائم ہے، عقیدہ مضبوط ہے۔ ہاں جی بالکل، قربانی کا جانور قربانی کرنے والے کو دنیا کے شر سے بھی بچاتا ہے، قیامت کے شر سے بھی بچائے گا۔ ہم کہتے ہیں نادان قربانی کا جانور قربانی کرنے والے کو شر دنیا سے بھی بچا لے، شر قیامت سے بھی بچا لے، تو اس بات کو تو تسلیم کرتا ہے تو وہ مصطفیٰ جو آیا ہی امت کا بیڑا پار لگانے کے لیے، وہ مصطفیٰ جو آیا ہی امت کا بیڑا پار لگانے کے لیے ہے۔ اگر ہم سنی اس مصطفیٰ کے بارے میں کہہ دیں کہ ہمارا آقا ہمیں شر دنیا سے بھی بچاتا ہے، شر قیامت سے بھی بچائے گا، تو پھر ہم پہ شرک کے فتوے کیوں لگاتا ہے؟ اے بے ایمانا، قربانی دے جانور نو مشکل کشا مننا، محمد نو مشکل کشا من دیا، تینوں موت کیوں ملتی اللہ اللہ خوش رکھے، عمریں دراز، عمریں جھک جھک شاد اللہ۔
اللہ دونوں جہانوں میں آپ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں اور دونوں جہانوں کی نعمتوں سے آپ کا دامن سرفراز رکھے مالا مال رکھے۔ ماشاء اللہ۔ تو اب اعلان سن لیجیے کل کے حوالے سے۔